بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهل. الصلاة والسلام عليه أزكى تحية وسلام. اما بعد، کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے تھے اور اسی مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ آج کیونکہ پیر ہے اور پیر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، پیر ہی میں آپ کا انتقال بھی ہوا، تو مہینہ بھی وہی ہے اور دن بھی وہی ہے، اگرچہ تاریخ نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 2 تاریخ جو آج ہے 2 ربیع الاول، 2 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور 12 ربیع الاول تو ویسے ہی مشہور ہو گیا، اور 12 تو کسی طریقے سے صحیح بیٹھتا ہی نہیں۔ خیر، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اخلاق پڑھتے ہیں۔ صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کو آپ سے محبت ہے، اور تو ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جاننا چاہتے اس وجہ سے ہیں کہ پھر ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جو سیرت ہوتی ہے، سیرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو علماء نے عام طور پر 2 طریقوں سے بانٹا ہے۔ نمبر 1 تو ترتیب وار زندگی بیان کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے پیدا ہوئے، اس کے بعد جوانی ایسے گزری، بوڑھا نبی ایسے بنائے گئے، اور شادی ایسے ہوئی، بچے ایسے ہوئے، یہ اس طریقے سے سال پر سال ترتیب بیان کی جائے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مختصر سی، وہ بھی شاید 14 دن میں پوری ہو گئی تھی کتاب۔ دوسرے طریقے سے جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مضمون وار کتابیں لکھی گئی کہ آپ کی عادت یہ تھی، آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا برداشت کرنا ایسا تھا، تو یہ کتاب اسی طریقے کی ہے۔ یہ اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ عمل سے ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت بھی معلوم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے مدرسوں میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں ہی کے مولویت اور عالمیت کے آخری سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، شمائل ترمذی۔ یہ بالکل اس جیسی کتاب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بہت پہلے کے عالم امام ترمذی نے لکھی ہے، اور یہ بعد کے عالم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو انہوں نے اور بھی دوسری کتابیں سامنے رکھی ہیں۔ وہ کتاب تو عربی میں ہے، یہ کتاب اصل فارسی میں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر محمود الحسن عارف نے، تو ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو درود شریف کی کثرت رکھیں اور بس پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ تفصیل تو ہمیں بیان نہیں کرنی ہے۔ البتہ یہ 2 باتیں ہیں، نمبر 1 شمائل، نمبر 2 اخلاق۔ شمائل کہتے ہیں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا حلیہ مبارک آپ کیسے تھے، اور اخلاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات کیسی تھی. یہ بہت لمبا پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا ہے کتاب. یہاں سے شروع ہوئی ہے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حلیہ مبارک. حلیہ کا مطلب یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم، آنکھیں، اس طریقے کی چیزیں بیان کی جائیں گی. تو امام ترمذی نے شمائل میں، یہ وہی کتاب ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اور امام طبرانی نے اور بیہقی نے ہند ابن ابی حالہ، ان کی حدیث بہت مشہور ہے، بہت لمبی حدیث انہوں نے بیان کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما ای عظیما فی الصدور والعیون، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے. مطلب یہ تھے پتلے دبلے نہیں تھے، موٹے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب یہ کہ لوگوں کو ایسے نظر آتے تھے، البتہ جسم مبارک موٹا نہ تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جمال اور جلال کا پیکر تھا. اس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس چودھویں کے چاند کی طرح درخشاں اور چمکدار رہتا تھا. درخشاں بھی اسی کہتے ہیں، چمکنے والا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اتنا خوبصورت تھا جیسا کہ چودھویں کا چاند. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، جابر ابن سمورہ، کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چاندنی چودھویں رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دھاری دار سا چادر مبارک پہن رکھی تھی، اوڑھ رکھی تھی. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. تو حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے دل کے اندر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت نظر آئے. ظاہر سی بات ہے، چاند کا کیا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ کا قد مبارک، آپ کا قد مبارک کوتاہ قد کے مقابلے میں لمبا، اور دراز قد کے مقابلے میں کوتاہ تھا. کوتاہ کہتے ہیں چھوٹے کو، اور دراز کہتے ہیں لمبے کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ لمبے زیادہ تھے اور نہ چھوٹے تھے. کیونکہ ہر چیز کے اندر درمیانی ہی خوبصورتی مانی جاتی، نہ زیادہ پتلا اچھا لگتا، نہ موٹا اچھا لگتا، درمیانی اچھا ہوتا ہے. نہ لمبا صحیح رہتا، نہ چھوٹا صحیح رہتا، درمیانی صحیح رہتا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چیزوں کے اندر یہ عطا فرمایا گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جب بھی کسی مجمع میں آپ موجود ہوتے تھے تو سب سے لمبے دکھائی دیتے تھے، اگرچہ اس سے لمبے قد کے آدمی وہاں پر موجود ہوتے. تو یہ معجزہ تھا کہ اس کو دبا دیا، اللہ تعالیٰ دبا دیا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ظاہر میں بھی بڑا نظر نہ آئے. سر مبارک بڑا تھا. بڑا کا مطلب وہی ہے کہ عربوں کے مقابلے میں جو چھوٹے اور بڑے ہوتے تھے، اس میں بڑا سر تھا.
اعوذ باللہ ایسے نہیں جیسے بڑے سر کے بال مطلب برے لگتے ہیں. سر کے بال نہ تو بہت زیادہ سخت تھے اور نہ زیادہ نرم تھے، تو یہاں بھی درمیانی تھے، بلکہ سختی اور نرمی کے معاملے میں سر کے بال درمیانے تھے. یہ بھی آ جائے گا کہ نہ تو بالکل ہی گھنگریالے تھے، کرلی جنہیں کہتے ہیں، اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے. اس میں بھی ہلکا سا گھنگریالا پن تھا، ہلکا سا بالکل، جس سے خوبصورتی پیدا ہو جائے. تو وہاں بھی دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اگر سر کے بال خود الگ الگ ہو جاتے تو مانگ نکالتے، ورنہ انہیں اپنے حال پر رہنے دیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسانی کے ساتھ مانگ نکلتی تھی تو مانگ نکالا کرتے تھے، اور بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے آپ. اور اگر کسی وجہ سے نہیں نکلتی تھی تو پھر نہیں نکالتے تھے، یعنی بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. یہ مطلب ہوا. یہ درمیان درمیان میں جو عربی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی تحقیق وغیرہ کریں گے. تو یہ تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھنا چاہے تو خود پڑھ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم تو بس جب بال زیادہ ہو جاتے تو کانوں کے نرم حصے کانوں کی لو سے بڑھ جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تین طرح کے بالوں کا تذکر آتا ہے: کان کی لو تک، مونڈھوں تک کا بھی ذکر آتا ہے، اور گدی تک، گدی مبارک تک. تو عام طور پر کان کی لو تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال ہوتے تھے، جن کو پنٹھے کہتے ہیں. تو جب زیادہ یعنی لمبے ہوتے تھے وہ اس سے بھی آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اصل کان کی لو تک ہی پنٹھے ہوتے ہیں. آپ کا رنگ مبارک کھلتا ہوا تھا، یعنی سفید تھا، سفید نہیں تھا. یہ تو بس بیان کر دیے گا. اصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں جو لگاتا اظہر اللون، جیسے کلی کا رنگ ہوتا ہے چمکتا ہوا گلاب کی کلی کا، ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا. سفید اس وجہ سے کہہ دیا جاتا تھا کہ گویا کہ آپ سانولے نہیں تھے، کالے نہیں تھے، ورنہ تو بالکل سفید نہیں تھے. جیسے بہت سے سفید ہوتے ہیں وہ اچھے بھی نہیں لگتے. سفیدی اور لالی جب مل کر ایک گلاب جیسا رنگ بنتا ہے، جس میں سفیدی زیادہ غالب ہو، وہ اس طریقے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک معلوم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی. یہ عام طور پر عربوں کے یہاں سرداری کی نشانی مانی جاتی ہے. یہاں بھی کہا جاتا ہے جس کا سر بڑا وہ سردار. اصل میں عربوں کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس طریقے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. ظاہر سی بات ہے عربوں کے مقابلے میں اور انڈیا کے لوگوں کے مقابلے میں بہت فرق ہے. انڈیا کے لوگ تو عام طور پر نہ تو سفیدی ہوتے یعنی خوبصورت ہوتے، نہ لمبے چوڑے ہوتے. ابرو باریک تھی، دراز اور باہم ملے بغیر. دراز کے معنی لمبی تھی، اور یعنی جو دونوں آنکھوں کے اوپر ابرو تھی ایسے نہیں ہے کہ وہ مل کر ایک ہو جاتی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ فاصلہ تھا. ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں نمایاں ہو جاتی تھی، یعنی بالکل صاف ظاہر ہوتی تھی. آپ بالکل سمجھ جائیں گے ناک کے بالکل سیدھ میں، جو ماتھے پر بالکل بیچ میں سبھی کے رگ ہوتی ہے، تو وہ غصے کے وقت آپ
ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ غصے کے بارے میں تو آپ تفصیل پڑھ ہی چکے ہیں، کس وقت غصہ آتا تھا کس وقت نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ خون سے بھر جاتی تھی، کیونکہ جب جوش آئے گا تو یقیناً وہ پھر ظاہر ہو جائے گی۔ ناک باریک اور دراز یعنی لمبی تھی یہاں بھی، لیکن لمبی کا مطلب وہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے وہ پچکی ہوئی ناک یا چھوٹی سی ناک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں لمبی تھی، ورنہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو لمبی ناک ہو وہ بھی بری لگے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا تو کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برا لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بنایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسا بنا دیں گے؟ اور درمیان سے قدرے ابھرا ہوا تھا۔ درمیان کا مطلب وہی یعنی جو حصہ عام طور پر سب سے اونچا ہوتا ہے، اس پر ایک اوپر کو اٹھتا ہوا نور نظر آتا تھا۔ یہ معجزہ تھا کہ ناک مبارک پر ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ نور ہو، جسے وہ شخص محسوس کر سکتا تھا جو آپ کے چہرے کو غور سے دیکھتا تھا، یعنی ناک مبارک کا نور مبارک۔ داڑھی کے بال گھنے تھے، رخسار نرم یعنی کلہ مبارک، اور دہن مبارک کشادہ تھا۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، کشادہ کھلا ہوا تھا، چھوٹا سا منہ نہیں تھا۔ دانت مبارک سفید اور چمکدار اور کشادہ تھے۔ کشادہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ سینے سے ناف تک، وہی حدیث چل رہی ہے، وہ ہندی نے بھی حالا کی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی دھار تھی، لکیر تھی۔ اصل میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پر بال نہیں تھے، بس کہیں کہیں بال تھے، اس کا ذکر ہے کہ وہ سینے سے ایک لمبی دھاری چلتی تھی اور ناف مبارک یعنی سنڈی مبارک تک پہنچتی تھی، کیونکہ سنڈی تک ہی دیکھ سکتے ہیں یہ مرد ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، ناف تک کے نیچے کا تو پردہ ہے، تو وہ تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ گردن مبارک یوں نظر آتی تھی جیسے گویا کسی مرمری صورت کو چاندی سے ڈھالا گیا ہو، یعنی جیسے اگر چاندی کی کوئی سراہی سی بنا دی جائے تو وہ خوبصورت سراہی لگتی تھی، تو ایسے ہی گردن مبارک تھی، یعنی ہلکا سا اس میں لمبا پنسا تھا۔ ایسا نہیں ہے جیسے گردن بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ چہرہ جسم کے اندر ٹھکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گردن مبارک لمبی سی ہو اور ایسا باقاعدہ اس کو چاندی سے گویا کہ ڈھالا گیا ہو۔ معتدل تخلیق والے تھے، معتدل کے درمیان۔ جسم مضبوط تھا اور چست تھا، نہ کہ موٹا بلغمی۔ یہ کیا ہے؟ چست کا مطلب وہی سست نہیں تھے آپ، اور جسم مضبوط کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے پکڑ لیا اور ایک دم دکھنے لگ جائے، اور نہ موٹے تھے آپ۔ سینہ اور پیٹ ہموار اور مساوی تھے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا سینہ باہر نکل جاتا ہے، عورتوں کا مردوں کا درمیانی تھے دونوں۔ چھاتی چوڑی اور کشادہ تھی، یعنی سینہ مبارک، کیونکہ یہ بھی بہادری کی نشانی ہوتا ہے، اور صحت مند ہی کی چھاتی چوڑی اور کشادہ ہوگی۔ دونوں کندھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا، یعنی یہ بھی وہی ہے کہ بالکل ایسے نہیں مونڈھے اور کندھے گھسے جا رہے ہوں جسم اور باڈی کے اندر جو عجیب سا لگے، بلکہ کشادہ تھے تاکہ ایسا لگے کہ کوئی بہادر آدمی ہے، دیکھنے ہی سے بہادر لگے۔ جوڑ بند مضبوط اور قوی تھے۔ جوڑ بند کا مطلب وہی جہاں جہاں جوڑ ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ کے جوڑ ہوتے ہیں،
کلائی پہ جوڑ ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ جوڑ ہیں، وہ مضبوط تھے۔ جس مبارک کھلا رہتا کھلا رہتا، چمکدار اور سفید پتہ نہیں کیا ہوگا، عربی دیکھنی پڑے گی۔ متجرد، ہاں جب جس مبارک پر چادر نہیں ہوا کرتی تھی تو ایسا چمکدار اور سفید نظر آتا تھا، کیونکہ جب وہ چادر سے ڈھک گیا پھر تو ظاہر سی بات ہے دکھائی نہیں دے گا۔ گردن سے شروع ہو کر بالوں کی ایک باریک دھار ناف تک چلی گئی تھی، یہ وہی ہے جو پہلے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ سینے کی دونوں طرف اور پیٹ پر بال نہ تھے، یعنی جو عام طور پر مردوں کے جو بال ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا جا رہا ہے، اگر آدمی کے اپنے اختیار میں ہے اس کو ایسا کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کرے، لیکن اس کے لیے مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کوئی یہ ہے کہ وہ کوئی آدمی مرد اپنے جسم کے سارے بال کٹوانے لگ جائے، صاف کروانے لگ جائے، اور کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، تو یہ مسئلہ دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنے جسم کے بال کا کاٹنا بے ادبی ہے، بہتر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں وہ رکھے رہیں، اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ جائز بھی ہے کٹوانا۔ تو یہاں پر اصل یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں تو اجازت ہے اور یہ مستحب بھی ہے کہ آپ کٹوا لو بال، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے دونوں گھٹنوں کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بھی بال تھے، یعنی کچھ کچھ بال کندھے پر بھی تھے اور سینے کے پر بھی کچھ بال مبارک تھے۔ ہتیلی دراز یعنی لمبی تھی، یعنی چھوٹی سی نہیں تھی۔ عربوں کے یہاں مشہور ہے جس کی چھوٹی ہتیلی وہ کنجوس ہوتا تھا، اور جس کی لمبی ہتیلی بڑی سی ہاتھ ہوتا تھا وہ سخی ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخیوں سے سخی تھے۔ دراز لمبی اور کشادہ یعنی کھلی ہوئی تھی، بازو لمبے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ نہیں تھے، اور کوہنیاں ہموار تھی، بالکل سیدھی، یعنی خود خاندانہ خاصہ ایسا نہیں جو ٹیڑھا پن سا کوہنیوں میں محسوس ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں دراز یعنی لمبی اور پر گوشت تھی، یعنی وہ گوشت سے بھری ہوئی رہتی تھی، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ جیسے سوکھا سا آدمی ہوتا ہے اور پتلا سا ہوتا ہے۔ تو صحت بھی ہونی چاہیے اس اعتبار سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو صحت خیر اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی صحت کی فکر کرے اور شریعت کے حساب سے کرے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ دونوں اطراف یعنی ہاتھ اور پاؤں لمبے اور پاؤں کے تلوے دراز تھے، تلوے نیچے کا حصہ لمبے تھے، جو چلتے وہ زمین کو نہ چھوتے تھے، یعنی وہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا جہاں تو تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، تو اس میں گیپ اچھا خاصا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین پر ٹچ نہ ہوتا تھا۔ پاؤں کی پشت ہموار تھی، یعنی اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی ٹیڑھا میڑھا کہیں گوشت یہاں کو دب رہا ہے، ہڈی باہر کو نکل رہی، بالکل بالکل سپاٹ۔ اگر اوپر سے پانی بہایا جاتا تو نیچے گرتا، یعنی وہی کہ ٹیڑھا میڑھا نہیں تھا ادھر کو چلا جائے ادھر کو چلا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی پشت ہموار تھی جس میں کوئی بلندی اور پستی نہ تھی۔ جب آپ راہ یعنی راستے پر چلتے تو پورا قدم اٹھا کر چلتے، جیسے کہتے ہیں نا تو گھسٹ گھسٹ کر کیوں چل رہا ہے، تو ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا قدم اٹھاتے، پورا رکھتے، اور یہی سب اچھے بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھو یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس طریقے سے کوئی چلے گا تو سنت کا ثواب ملے گا، سنت کی نیت سے چلے گا۔ اگر برابر قدم رکھتے، وہاں برابر کا مطلب یہ نہیں تو ایک قدم تو اتنا لمبا رکھا اور ایک چھوٹا تھا، بہت سے لوگ کہتے تھے پھانچوں کی طرح چل رہا،
اور نرمی سے چلتے. نرمی سے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی نازک انسان زمین پر پاؤں رکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں پتھر کی طرح پیر رکھ دیا زمین پر، کیونکہ یہ سب اچھا نہیں مانا جاتا نا. تو اس سے خیر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو عرفی طور پر اچھا مانا جاتا ہے، سلیقے کی چیزیں جو چیزیں مانا جاتا ہے، وہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. تو اس اعتبار سے جتنی بھی چیزیں سلیقے کی ہوں گی، اگرچہ وہ حدیثوں میں صاف صاف نہ آ پائیں، تو ذہن یہی کہتا ہے کہ وہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوگی. اور اگر نہ بھی ہو اس زمانے کے حساب سے یا اس حالات کے اعتبار سے، لیکن آپ پسند اسی کو کریں گے، کیونکہ سلیقہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمائیں گے. تو یہ ہے عمل کرنے کی چیز. نرمی سے چلتے چلتے وہ قدم کھول کھول کر رکھتے ہیں، نہیں وہی بالکل ملا ملا کر ایک کے اندر ایک گھسا کر، ایسا نہیں. گویا کہ آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں. یہ ایک ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جب بلندی سے نیچے اترتا ہے تو رفتار بھی تیز ہوتی ہے، اور قدم رکھنے میں دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ نیچے جب اترتا ہے آرام سے آدمی اترتا چلا جاتا ہے. تو گویا کہ چال میں یہ سب چیزیں موجود تھی. جب کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو پورے چہرے اور سینے کے ساتھ متوجہ ہوتے. یہ ہے اہم بات. کیا یہ نہیں کہ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے یہ بھائی میں تو بہت بیزی ہوں تمہاری سن بھی نہیں سکتا، صرف آنکھوں سے دیکھ لیا، بلکہ چہرہ بھی گھماتے اور سینہ بھی گھماتے. جیسا کہ سلام میں تو صرف چہرہ ہی گھماتے ہم، تو اتنا بھی نہ گھماتے بلکہ سینہ ہی گھما دیا کرتے تھے. یہ ہے عمل کی چیز. پڑھ لکھ کر بہت ہی بڑا پن آ جاتا ہے آدمی میں، مردوں میں بھی آتا ہے اور عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ آ جاتا ہے. جہاں ان عورتوں نے کچھ پڑھا اور جہاں کچھ کچھ نیک سی بنی، بہت بڑا پن آ جاتا ہے. تو یہ پڑھائی پڑھوئی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ بڑا پن آ رہا ہے. آپ آنکھیں نیچی رکھنے والے تھے جیسے شرمدار لڑکی ہوتی ہے. آپ کا زمین کی طرف دیکھنا منا آسمان کی طرف دیکھنے سے زیادہ ہوتا تھا، یعنی نیچے نگاہ زمین پر زیادہ رکھتے تھے، آسمان کی طرف کبھی کبھی اٹھا کر دیکھتے تھے نگاہ مبارک. چلتے وقت صحابہ کرام کو آگے چلاتے. ہاں یعنی متکبر بڑے بن جیسا کہ میرے پیچھے چلو سب، بھائی تم آگے چلو میں پیچھے چل رہا ہوں. بادشاہ ہے دنیا کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ بادشاہ کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور سب کو آگے بڑھا رہی ہے. بھی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مدرسے کے لائن میں بھی آتی ہے کہ طلبہ پیچھے چلتے ہیں اور بعض مرتبہ استاد میں بھی بڑا پن آ جاتا ہے. کوئی استاد کوئی دودھ کا دھلا ہوا تھوڑا ہی ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی ساتھ چلو اگر چل رہا ہے. راستے میں جو بھی ملتا اسے سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ انتظار نہیں فرماتے تھے یہ مجھے سلام کرے گا میں تو نبی ہوں اور میں تو رسول ہوں، بلکہ خود ہی سلام فرما دیا کرتے تھے. یہ وہ پوری آپ کی حدیث ہو گئی ہند بن ابی حالہ کی. اس کے بعد دوسری حدیث شریف شروع ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة